الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. محترم سامعین، اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اس کی جملہ تعلیمات فطرت انسانی کے عین موافق ہیں، اس میں کمی بیشی کی ادنا گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر گوشے میں اور ہر ناحیے پر بحث کی ہے اور ایک موضوع قاعدہ و قانون مرتب کیا ہے جس میں ساری انسانیت کے لیے فوز و فلاح اور دین و دنیا کی سعادت ہے۔ خواہ و معاملہ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے سے ہو، خواہ لین دین، بیع و شراء، شادی بیاہ سے ہو۔ شادی کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جنسی بے رائے روی کا بہترین اور واحد علاج شادی ہے۔ اس سے اعراض اور پہلو تہی سامان تباہی ہے۔ اس لیے جب بچے اور بچیاں شادی کی دہلیز پر قدم رکھیں، سرپرستوں کی ازبط ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً اس کی طرف خصوصی توجہ مبذول کریں۔ دیر کرنے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ اس معاملے میں کسی رسم و رواج اور جہیز کی چاہت کو دور رکھیں اور شادیوں کو صاف ستھری، نظیف اور بہتر بنائیں۔ کم خرچ والی شادی بہتر ہے۔ کسی طرح کے مطالبے مروت اور خلاف شرع ہے۔ در حقیقت یہی سامان اور جہیز بہت سی بہنوں کے ارمانوں کے قاتل ہیں۔ اخبارات کا مطالعہ کریں تو ہمارے معصوم بہن کے خون کے چھینٹے سرخیوں میں نظر آئیں گے، خوفناک تصاویر دکھائی دیں گے، ان کی چیخ و پکار سنائی دے گی، آنکھوں سے آنسو کے قطرات جھرنے کی طرف بہتے اور گرتے نظر آئیں گے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہماری بہن اور بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے کیوں کر دی جاتی ہیں؟ ان کو گالی گلوچ سے کیوں نوازا جاتا ہے؟ ان کے سینے پر چڑھ کر چھری کیوں چلائی جاتی ہے؟ آج ہماری بہنوں کے گلے میں ہار کی جگہ بانسوں کی رسیاں ڈال کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، جس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے۔ کتنی بہنوں کو تاریک کمروں میں بند کر کے بھوک سے تڑپا کر جان دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جہیز کا سامان نہیں لائی۔ ٹی وی، VCR، موٹر سائیکل، فریج، فرنیچر اور دیگر اشیاء نہیں لائی۔ مسلمانوں، تم نے کون سا نیو ماڈل مذہب اختیار کر لیا ہے کہ شادی جو کہ عبادت اور باعث جنت تھی اس کو باعث جہنم بنا لیا ہے؟ بیوی جو کہ باعث رحمت تھی اس کو باعث زحمت بنا لیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، جہیز و تلک کی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں بلکہ 11 شادیاں کی ہیں، لیکن کہیں بھی جہیز کا نام و نشان موجود نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں جہیز نہیں دیا۔ ذرا اور آگے نکل کر دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کی، جہیز نہیں لیا۔ عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ نے شادی کی، جہیز نہیں لیا۔ حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے شادی کی، جہیز نہیں لیا۔ غرب کی سارے کے سارے اصحاب رسول رضی اللہ عنہ کی شادیاں جہیز و تلک سے خالی ہیں۔ مسلمانوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام اصحاب رسول کی زندگیاں جہیز سے خالی ہیں تو پھر آپ کیسے مسلمان ہو؟ آپ کا دعوی اسلام کیسا ہے کہ اس کو اپنے لائق فخر تصور کرتے ہو، عزت و وقار کا سبب تصور کرتے ہو؟ ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے بیجا سب پر ڈالنے کی وجہ سے ان معصوم بچوں کو بے طریق رنج کر ڈالتے ہو، جہیز نہ لانے پر ان معصوم بچوں کو مارتے ہو۔ مسلمانوں، ذرا سوچو تو یہ کیا ہے؟ ہمارے کردار بتلا رہے ہیں کہ ہم شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نہیں بلکہ مال و دولت کے حصول کے لیے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے کرتے ہیں۔ سنو، ایسے ہی حریص اور دنیا پرست کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی عورت سے اس کی عزت و عظمت کے لیے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ جس نے کسی عورت سے مال کے
ہے تو رب ذو الجلال اس کے فقر میں اضافہ کرے گا، لیکن جس نے کسی عورت سے نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی عصمت کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو شوہر کے لیے بابرکت بنائے گا اور شوہر کو عورت کے لیے بابرکت بنائے گا۔ مسلمانوں، دنیا پرستی چھوڑ دو، مال و دولت کے عرص میں مت پڑو، جہیز کو لات مارو اور اس کی خاطر اللہ کی بندیوں کو مت ستاؤ، ان کی زندگیوں کو شمشان میں مت بدلو۔ تم یہ سوچو، آج تم جہیز نہ لانے پر اپنی بیوی کو مارنے پیٹنے اور گالیوں سے نوازتے ہو، حتیٰ کہ اس کے گلے پر چھری چلا دیتے ہو اور نظر آتش کرتے ہو۔ غور کرو، اگر تمہارے سامنے تمہاری بیٹیوں کو مارا پیٹا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اور آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بھتیجی ہے، وہ بھی تو کسی کی بھانجی اور پوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تمہیں لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں، یقین مانیے، اگر آپ اپنی شادی میں سائیکل کا مطالبہ کریں گے تو کل آپ سے ماروتی اور کار کا مطالبہ کیا جائے گا، اور غریب بہن اور بیٹیاں گھر میں اداس پڑی رہ جائیں گی، جو ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، بلا شبہ آپ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ قیامت کے دن ان ساری چیزوں کے متعلق آپ سے بھی سوال کیا جائے گا، اسی لیے آج فیصلہ کیجیے کہ نہ جہیز لیں گے، اور جو جہیز لے گا اس کے خلاف جہاد کریں گے، دین کو زندہ کریں گے، قرآن کے فرمودات کو گلی گلی تک پہنچائیں گے اور معاشرہ میں تبدیلی پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو جہیز جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔